دوستو السلام علیکم، میں ڈاکٹر شعیب شاہد آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارے دوستوں نے کئی قسم کے سوالات کیے ہیں اور مکسڈ اپ ہیں۔ بظاہر یہ ہماری زندگی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہم انہیں اگنور کرتے ہیں، لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، اور اس وقت تو بچپن میں اس پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہاں سے پرسنالٹی پرابلم، میریٹل پرابلم، ایڈجسٹمنٹ پرابلم، آگے بچوں کے ساتھ پرابلم پیدا ہوتے ہیں۔ شروع میں جس وقت بچہ آتا ہے اس دنیا میں، تو وہ ایک نازک اور ایک معصوم اور ایک بالکل صاف ستھرا پیارا دماغ لے کر آتا ہے، لیکن جس طریقے سے اسے توجہ دی جاتی ہے اور ماں باپ کا سلوک ہوتا ہے، خاندان کے اندر اس کی مقام ہوتا ہے اور اسے ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، وہ اس طریقے سے اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، میں آج آپ سے ڈسکس کروں گا، یہ میرے سامنے لکھے ہوئے ہیں، سیکچولی آئیڈینٹی پرابلم، کہ بچہ میل ہے لیکن عورتوں کی طرح اس کے عادتیں ہیں، یا اس طریقے سے حرکتیں کرتا ہے، یا وہ سب پیسو ہے، یا وہ چپ ہے، یا دباؤ میں رہتا ہے، اور شادی بیاہ کے معاملے میں مسئلہ ہوتا ہے، پھر اس کے اپنے بچے ہو جاتے ہیں، تو کیونکہ وہ دباؤ ہوتا ہے تو اس کے بچے اگریسو ہوتے ہیں اور باپ کو وہ دبا دیتے ہیں۔ میں ایک مثال باپ کی دے رہا ہوں، سیم یو کین سے اباؤٹ دا مدر کے متعلق بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو میرے سامنے جو اس کے لیے نقطہ ہے قابل غور، وہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ صرف ہماری ٹریٹمنٹ کا مسئلہ ہے، یا اس میں کوئی جینیٹک پرابلم بھی ہو سکتی ہیں، کہ ان کے فزیولوجیکل پرابلم ہو اور ان کے گلینڈز کا ایفیکٹ ہو اور وہ ایک قسم کے نارمل نہ ہو سکیں اور اس طریقے سے یعنی کہ ہوں۔ تیسرا اس میں جو آسپیکٹ میں نے دیکھنا ہے کہ ایسٹ اور ویسٹ میں جو ٹراڈیشنز ہوتی ہیں بچوں کے بڑا کرنے میں، کسی جگہ ریسٹرکشن زیادہ ہیں، کسی جگہ آزادی زیادہ ہے، کسی جگہ ایجوکیشن کی کمی ہے، والدین کو پتہ نہیں، تو وہ اصل میں کیا مسئلہ کیا ہوتا ہے، اٹ از اے کامن پرابلم۔ اس میں چند ایک کیس ہسٹری بھی معمولی سے آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ میرے پاس ٹائم فیکٹر ہوتا ہے اس لیے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہ اس قسم کے پرابلم جو ہیں زیادہ تر سویئر ہو کر ویسٹ میں زیادہ ہیں، جس میں آپ دیکھیں گے کہ میں اس کی مثال بھی آپ کو دوں گا، گے لیسبین کے ٹرینڈ جو ہے یہ صرف ٹریننگ کا حصہ نہیں ہے، ان کے جو جس وقت ماں باپ ان کے ہوتے ہیں وہ ڈرگز وغیرہ لیتے ہیں، اس کے بعد سیکچول ریلیشن شپ کرتے ہیں، تو کوئی آرگنائز سسٹم نہیں ہوتا یا چیکنگ نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے بچوں کے جو فرٹیلائز ایگ ہوتے ہیں اس میں یہ ڈیفیشنسی سی رہ جاتی ہے، تو بچہ جب بڑا پیدا ہوتا ہے تو اس میں شروع ہی سے کچھ اس قسم کی کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ لہذا دیکھنے میں آیا کہ ہینڈی کیپ چلڈرن، آرٹسٹک چلڈرن، یا اور مختلف قسم کے جو چائلڈہڈ سائیکوسس جو ہیں بچپن سے ہی اپنی دنیا میں مغن اور جو مست ہیں دس اینڈ دیٹ ہے، وہ ان میں بیسیکلی ان کی جینٹک پرابلم ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں کلوز میں سے ریلیٹیو ہو، ریلیشن شپ ہو، کزن کی شادی سے ہو، لیکن وہ تو کہیں ایک آدھ کبھار ہوتا ہے، لیکن جہاں پر اس قسم کے ڈرگز اور یہ چیزیں لی جائیں تو اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے بلڈ میں، بلڈ کیمسٹری میں، پھر آگے بچے میں، پھر اس طریقے سے جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس میں شروع کو ہے، کیونکہ ماں باپ ٹریننگ نہیں، پتہ نہیں ہوتا، یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو یہ میں اس سے کافی عرصہ امریکہ میں کام کرتا رہا ہوں ہینڈی کیپ چلڈرن کے ساتھ، کہ کس طریقے سے مختلف کنڈیشن میں ہوتے ہیں، اور بعض بچے جو ہوتے ہیں ان کی ڈیلے میں سے ہوتی ہے ڈیولپمنٹ، تو ماں باپ اس کو اگر اوور پروٹیکٹ کریں تو اس کی جو ڈیلینگ جو ہوتی ہے فردر ڈیلیڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ اس کو وہ بھرنے نہیں دیتے، اس کو چلنے نہیں دیتے۔ تو لیٹ اس کم ٹو دا پوائنٹ، اس میں اب چیز کیا ہے؟ آئیڈینٹی کرائسس جو ہے، میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہوں جینڈر آئیڈینٹی کرائسس، کہ دیکھیں کہ وہ میل ہے لیکن میل والی اس میں خوبیاں نہیں ہیں، اس طریقے سے مضبوط ڈومیننٹ اس طریقے سے نہیں ہے، اور اس کے اندر پیسیوٹی یا فیمنینٹی کی اس میں کنڈیشنز پیدا ہو جاتی ہیں۔ نمبر ٹو، اسی طریقے سے دوسری سائڈ ہے کہ اگر وہ لڑکی ہے تو شروع ہی سے جسے ہوتا ہے منڈا ٹائپ نما، لڑنا بگڑنا، آ کر کے چڑھنا، لڑکوں والے کپڑے پہننا، اور ماں باپ بھی کہنا ہے ساڑا بچہ تے بڑا
کہ جی 30 ساڑھی یہ ہے تو وہ ہے، اور شروع ہی سے اس کو اٹھا کے اس سٹیج پر لے آتے ہیں کہ بڑی ہونے کے باوجود وہ اس میں وہ فیمنن کیفیات نہیں ہوتی، پھر یہ میرج میں پرابلم ہوتی ہے، میرج ایڈجسٹمنٹ میں پرابلم ہوتی ہے، اور ڈومینیشن کی اس میں بڑا خواہش ہوتی ہے ایسی لڑکیوں میں۔ آن دا ادر ہینڈ اگر لڑکے کو لیا جائے کہ اگر اس کو کاکا ہے جی یہ ساڑا مننا ہے جی چننا ہے جی، اس کو اٹھایا، اس کو زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، او جی یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، پہلا بچہ ہے یا آخری بچہ ہے، سارا خاندان ہی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، جیسے وہ ہی از دا بڑی سفسٹیکیٹڈ چیز ہے، تو اس میں وہ جو ٹرینڈ ہے، جو میل ٹرینڈ ہے، وہ پیدا نہیں ہونے دیتے۔ اس میں ایک چھوٹا سا کیس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ لاہور کا ہے، جس میں کہ 7 بہنوں کے بعد ایک بھائی پیدا ہوا، اور بڑے چاؤ کے ساتھ، کیونکہ بعض اوقات آپ کو پتہ ہے ہمارے کلچر میں اگر لڑکا نہ پیدا ہو تو شادی دوسری کر لیتے ہیں، لیکن لکیلی وہ 8th کو ہے، تو ساری بہنیں تھیں، اس کو اس طریقے سے بناتے سنگارتے، توجہ دینا، اس کو کپڑے بھی لڑکیوں کو آنا، تو اس کی انہیں کے ساتھ اس کو سب مکس اپ کرنا، اور اسی طرح اس سے رول پلے کرنا۔ یہ ہوا کہ اس کی جو ہوتا ہے نا آئی میں سے ہیبٹ فارمیشن میں اس کا جو کنڈیشننگ ہو گئی اس قسم کی ہو گئی کہ اس طریقے سے بات کرنا، لچک کے چلنا اور حرکتیں کرنا، تو لڑکے بھی اسے یہ کر رہے ہیں اور جس کر رہے ہیں دیٹ ہے، ہوتے ہوتے یہ بڑا ہو گیا تو اس کا باپ لے کر آیا کہ سر ہم کیا کریں، اب اس کی میرج کرنی ہے، کہہ رہے ہیں میرج نہیں کرنی۔ یہ ڈانس کرتا ہے گھر میں، پھر اس کے بعد اسٹیج پر چلا جاتا ہے، وہاں بھی لڑکیوں کے ڈانس کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جاب تو ہے لیکن وہ ایسا لینا چاہتا ہے جس میں کہ یہ سبمسو قسم کا ہو، وہاں بھی اس قسم کی آوازیں ایسے کرتا ہے، سارے اس کا مذاق کرتے ہیں، کاکی آ گئی ہے دس ہے، تو سر کیا کیا جائے، اس کی میرج کرنی ہے، دیکھا میرے تو آگے کوئی بیٹا نہیں، میں نے کہا پہلے تو اس کا آپ میڈیکل ٹیسٹ کرائیں کہ ہی از فزیکلی اوکے اور ناٹ، دین لیٹ اس موو کہ جینز اس کا ٹھیک ہے، اور کہ جینز بالکل ٹھیک ہے، اور دوسری رپورٹ لے کر آیا۔ اب میں نے کہا اس کی بیہیویئر ماڈیفکیشن ہے کہ اس کے بیہیویئر کو گریجولی ہم نے چینج کرنا ہے، اور اس کے لیے کوئی ہیلپ جب میرج کا اس ٹائم آیا تو میں نے کہا کہ جو بھی اس لڑکی کے ساتھ میرج ہونی ہے اس کو لے آئیں، اس کو ہم ٹریننگ دیں کہ اس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے آگے جنریشن چلے، اور یہ نہ سمجھے کہ میں نہ مرد ہوں یا میں بچہ میرا نہیں پیدا ہو سکتا، یہ دس نہیں ہو سکتا، دیٹ نہیں ہو سکتا۔ گھر واز ویری انٹیلیجنٹ، اس کو کچھ ماڈرن جو ٹیکنیکس ہوتے ہیں اس کے بیہیویئر ماڈیفکیشن کے، اور ماسٹر جانسن کے جو میتھڈز اس سے اس کی پریگنینسی ہو گئی، اور اس کے بعد وہ یعنی کہ ان کا سلسلہ چل نکلا، لیکن اس کی ہیبٹ اسی طریقے سے رہی۔ اب یہ ہے کہ جب اس کا یہ بچہ وغیرہ ہو گیا، کچھ دنوں بعد آئے تو کہنے لگے یہ بچے کو بھی یہ اس طرح کرنا چاہتا ہے، چچ چچ کرنا چاہتا ہے، لیکن بچے کو ہم نے ذرا اسٹرانگ کیا ہے، تو بچہ اس پر شروع ہی سے ابھی 6-7 سال کا ہے تو اس پر حاوی ہو گیا ہے، اور اس کو آگے لگا دیتا ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ، میری باتیں آپ کو لگتی تو بڑی عجیب سی ہوں گی، لیکن جو گھرانے ان چیزوں سے دوچار ہیں ان سے پوچھے گا کہ ان کی کیا کنڈیشن ہے، وہ کس طریقے سے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو جینڈر ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہوتا ہے یہ قسم کی فزیکل ڈس آرڈر بھی ہو جاتے ہیں، جس سے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ ڈرگ جو اس قسم سے جو یہ ضروری نہیں کہ آپ گئے ڈسٹبن کو کہیں جی یہ اس طریقے سے ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں بیچاروں کے ان کا ایک کوئی نیچرل پروسیس نہیں ہوا، جس طرح آپ ہمارے یہاں دیکھتے ہیں جو 3rd کلاس ہوتے ہیں میل فیمیل، اور تیسرا جو ہوتا ہے سلسلہ، وہ بھی تو انسان ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ تمام کچھ چیزیں تو بائی جینڈر ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے چلاتے ہیں۔ ان میں سے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 3rd جینڈر جو ہے اس میں سے بعض ایسے ہیں ان کو پڑھایا لکھایا گیا ہے تو وہ اچھے خاصے CSS اور اس میں آفیسز میں یہ لوگ ورک کر رہے ہیں، کہ بجائے یہ ہے کہ ہر گھرانے میں جائیں خوشی کے اوپر جا کے ڈانس کریں اور لوگ وہ آ گئے ہیں جی وہ آ گئے، تو بجائے ان کو لیبلنگ لگانے کے دے آر بیکم آلسو ویری افیکٹو، سیم از ان ادر کنٹریز جہاں کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اب یہاں پر یہ آتا ہے کہ ایسٹ اور ویسٹ کے جو ہیں ٹریڈیشنز وہ مختلف قسم کے ہیں۔ ہمارے ایسٹ میں ریسٹرکشن بعض کا بہت زیادہ لگائی جاتی ہیں، بعض کا باپ بڑا حاوی ہوتا ہے، بعض جگہ ماں بڑی حلیم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر بچے کا جو برتھ آرڈر ہے وہ بھی ہمیں کلینکل دیکھنا ہوتا ہے، اگر فرسٹ چائلڈ ہے تو یا تو اس کو اوور پروٹیکشن دی جائے گی،
یا اس کو زیادہ ریسٹرکشن کیا جائے گا کہ یہ آئیڈیل بچہ ہے، لیکن سیکنڈ بچہ آئے گا، وہ جو فرسٹ بچہ ہوگا، جو دوسرا آئے گا، اس کو اس کے ساتھ کمپٹیشن کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک بچہ پہلے ہی ایک سسٹم پر حاوی ہے، اس نے اپنی جگہ بنانی ہے، تو لہٰذا ہی ول بی ویری اگریسو اینڈ ویری ڈومیننٹ قسم کا، بڑا اگریسو، بڑا مضبوط قسم کا ہوگا۔ اور سب سے اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بچے کو پروٹیکشن کی جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے اس میں وہ جو ٹیلنٹس ہیں وہ نہیں پیدا ہو سکتے، یعنی کہ سیکسول جو آئیڈینٹی ہے وہ برقرار نہیں رہتی، یعنی کہ اس کا جو جائز مقام ہے اس طریقے سے اس کی ٹریننگ نہیں ہوتی، تو اس کی ہیبٹ فارمیشن جو ہوتا ہے، واٹ از پرسنالٹی؟ پرسنالٹی از اے ہیبٹ فارمیشن، کسی آدمی کی ہیبٹ جو پرماننٹ ہو جائے اس کو ہم اس کی پرسنالٹی کہتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب، میں اس کو سادہ الفاظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ سمجھیے گا کہ اگر زیادہ بچے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ صرف جی شادی کیا تو ہمارا کام ہی ہے ہیو اے سیکس، تو بچے ہر سال ایک ماڈل آتا رہے، لیکن ان کی ٹریننگ کون کرے گا؟ پھر وہ حالات کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ اس قسم کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو جو گھر میں توجہ نہیں ملتی، تو جو باہر کا جو اس کو اٹریکشن ہوتے ہیں وہ اس کو لے لیتا ہے۔ لہٰذا آپ نے ہسٹری میں دیکھا ہوگا کہ بہت بڑے بڑے پیغمبر حضرات جن کا نام گرامی تھا، ان کے بچے جو ہے بجائے باپ کو فالو کرنے کے، انہوں نے اپنے دوستوں کو پیئر پریشر کے اندر چلے آ گئے۔ حضرت نوح کا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح ان کا بیٹا ان سے دور چلا گیا، اور آخری وقت بھی جس وقت طوفان آیا تو اس نے کہا نہیں جی میں اپنے دوستوں کے ساتھ یوں بچا لوں گا اپنی۔ اسی طریقے سے لیکن اس کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ جو پیغمبر ہوتا ہے، کیونکہ اس کو شروع سے ہی اس کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں اس قسم کی اس کے سائیکی سسٹم میں پیدائش سے رکھی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر بصیرت ہوتی ہے، چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لے لیں، ان کا والد صاحب یعنی کہ بت بناتے تھے، بت فروش تھے، تو کس طریقے سے انہوں نے تھرو یہ دیکھا کہ سب سے خدا کس طریقے سے لا آف کازیشن سے، اس میں اگر آپ سورات میں چلے جائیں، کیونکہ میرا یہاں ٹائم ایسا نہیں ہے، میں پھر بھی ایک چھوٹی سی اس کی سورہ کر دیتا ہوں کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ خدا کیا ہے، کس طریقے سے لاجک کے ساتھ اس کو سمجھا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر بن گئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ٹریننگ کی اور سلسلہ چلتا رہا۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ اس پروگرام کا کہ دیکھیں ہر بچے کے اندر ایک انڈیویجول صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے ہیریڈیٹی پر، اس کے جو ماحول جو ماں باپ کی طرف سے آتا ہے، اگر اس میں کوئی ڈیفیکٹ رہ جائے تو اس کی نورشمنٹ میں بڑے ہو کر وہ اسی طرح سے افیکٹ ہوگا۔ اور اگر وہ بالکل نارمل آیا تو جس طریقے کا ماحول اس کو شیپ دے گا، پینٹ کرے گا، اس طریقے سے چلتا چلا جائے گا۔ اس کی مثال یوں لیجیے کہ اگر آپ کے پاس ایک درخت ہے، تو درخت کے آپ پانی دیں یا کھاد دیں یا اس کو گرمی سے بچائیں تو اس کی وجہ سے وہ ایک نورشمنٹ اس کی بہترین ہوگی، لیکن اگر اس کو پانی ٹائم پر نہ ملے، کھاد نہ ملے یا گرمی میں ہو تو بڑا تو ہو جائے گا لیکن کمڑا کملایا ہوگا، پھل نہیں دے گا۔ سیم از اباؤٹ دا مین کائنڈ، آپ لوگوں کو پیار محبت اپنائیت دیں، لیکن اس طریقے سے دیں کہ ان کو محسوس کرائیں اور پھر اس سے ان کی پرسنالٹی میں چینج لے آئیں۔ تو ان کی جو بچے کی جو روحانی نیڈ ہوتی ہے، اپنائیت، محبت، عزت، تحفظ اور ستائش، اس کو محسوس کرائیں، وہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے، تو پھر آپ سے کمیونیکیٹ کر کے جس شکل میں اس کو آپ لے جانا چاہیں گے وہ لے کر چلے گا۔ تو جو ماں باپ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ تھوڑی اولاد رکھتے ہیں، ساتھ اٹھانا بٹھانا لے جانا، آبزرویشن کرانا، ان سے پوچھنا بیٹا یہ کیا ہے، تو ان کی پرسنالٹی بڑی گرومڈ ہو کر بہترین قسم کی ہوتی ہے۔ ان شارٹ ہمارا آج کا جو مقصد تھا کہ یہ جینڈر آئیڈینٹی جو پرابلم ہے، اٹ از اے کامن تھنگ، یہ دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ ماں باپ کے پاس نمبر 1 یا تو ان کے پاس علم نہیں ہوتا، نمبر 2 یا وہ سیلفش ہوتے ہیں، صرف اپنے سیکس پر زور رکھتے ہیں، نمبر 3 یا وہ اپنے کاروبار میں دنیاوی چکر میں اتنا چلے جاتے ہیں، دے ہیو نو ٹائم فار دیئر چلڈرن، تو ان کے چلڈرن جو ہے ان کے محلے کے اندر جس قسم کے لوگ ان کو ملتے ہیں جو ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں ان کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ ان جیسے کردار ان قسم کے کریکٹر بن جاتے ہیں۔ شریفوں کا بچہ بدماش بھی ہو سکتا ہے، بدماشوں کا بچہ شریف بھی ہو سکتا ہے، یہ ڈیپینڈ
ہے، صحبت جس طرح کی اس کو صحبت ملتی ہے اس طریقے سے بنتا ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے کہ بچے کے اندر اس کی عمر کے حساب سے لباس عادات کی طرف خیال رکھیے گا، اس طریقے سے اس کو ایڈریس کیجیے گا، اس طریقے سے اس کو ذمہ داریاں دیں اور اس کے اندر بڑا پن کریں تاکہ وہ ایک مینٹلی ہیلدی انسان ہو، اس کو ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر نہ ہو جائے۔ یہ چیزیں آج کل بہت کامن ہیں، بہت سے ماں باپ نے ہم سوالات کہیں کہ سر اس کا کیا کیا جس کا کیا کیا جائے۔ میں نے کہا سر اس نے جب اس کی بنیاد بنی تھی اس وقت آپ نے اس کو توجہ نہ دی، اب وہ بنیاد کیونکہ کھوکھلی رہا کہ میں اس کو کس طریقے سے میک اپ کر سکتا ہوں، یہ ہے کہ اس کو گریجولی سائیکولوجیکلی اس کی پرسنالٹی میں چینج کرنے کے لیے بیہیویئر ماڈیفکیشن ٹیکنیکس ہوتے ہیں جس سے کہ بیہیویئر کو چینج کیا جاتا ہے۔ ایک دم اگر کہیں تو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ اب نارمیلٹی پیدا ہوتی ہے، گریجولی جتنے صلاحیت ہوتی ہے گریجولی اس کو ریسپانسبلٹی دیں، اس کا بیہیویئر چینج کرائیں اور اس کو بجائے اپنے پیار محبت سے او جی پپو ہے جی ساڈا، اے جی ساڈی منی ہے جی، اے ساڈا کاکا ہے جی، اے ساڈا یہ ہے جی وہ جی ہے کہہ کے ان کو وہ جو جس طریقے سے آپ کسی کو نام دیتے ہیں اس طرح وہ جو آپ اس کو لیبل لگا رہے تو وہ سمجھتا ہے اٹ از پارٹ آف مائی پرسنالٹی، وہ اس طریقے سے چیزوں کو پھر دیکھتا ہے، پرسیپشن اس سے بنتی ہے۔ تو یہ کلینکل آپ کو میں نے اخیر پر ٹائم بتایا ہے کہ جیسا اس کو میٹیریل دیں گے، ماحول دیں گے جو اس کو اپیل کرے، اپیل کرنا لازمی ہے، وہ اپیل کرے گا، اس کو اپنائے گا، وہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جائے گا اور وہ اس طریقے سے دنیا کو دیکھے گا۔ لہذا شریفوں کے ہم بد ہیں اور بد کے ہاں شریف ہیں، جس طریقے سے آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے پتہ کیا کہ خدا کس طریقے سے ہے۔ ان الفاظ سے میں اجازت دیتا ہوں، آپ کے سوالات کا بہت بہت شکریہ۔ I will keep on helping you as much I can do it. Thank you very much. This is very simple presentation but it is very deep one. یہ آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ بچے بڑے ہو جائیں گے، ان کو میرج ایڈجسٹمنٹ پرابلم ہوگی، ان کے اگلے آنے والے بچے جو ہیں ان کو سائیکولوجیکل پرابلم ہوگی، دنیا چینج ہو رہی ہے بڑی سپیڈ کے ساتھ، تو پھر ان کو کوئی بتانے والا سمجھانے والا نہیں ہوگا، وہ اس میں اس لئے میں بہہ جائیں گے، ان کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ ان کا مقام بنانے کے لیے آپ ہیں، وہ آپ کی اولاد ہے، وہ آپ کا خون ہے۔ اچھا جی، اجازت چاہتا ہوں، خدا آپ کو خوش رکھے، السلام علیکم۔ لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہو۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے،
مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے تئیں اس ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشرکوں میں سے